السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ما کانا نہیں ہے لائق للمشرکین واسطے مشرکین کے، ان یعمروا یہ کہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین حالانکہ یہ گواہی دیتے ہیں، علی انفسہم اپنی ہی جانوں پر، بالکفر ساتھ کفر کے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مشرک اللہ کا انکاری ہے، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے والا ہے، وہ کبھی بھی مسجد کا مجاور نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو قریش مکہ کے جو کافر اور مشرک تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ انہوں نے باقی جو ان کے پروردگار تھے، جو ان کے بت تھے، ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ لوگ کیسے عبادت کرتے تھے؟ یہ طواف تو کرتے تھے لیکن برہنہ ہو کر، یہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ اور یہ لوگ جو ہیں مسجدوں کو آباد کیسے کرتے تھے؟ حرم پاک کے اندر بت رکھ کے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے ہم نے مسجد کو آباد کر دیا۔ مسجد کو آباد کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایک مسجد ہوتی ہے کہ جسے ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر لوگ بڑے زیادہ آتے ہیں تو یہ مسجد آباد ہے، جہاں پر کم لوگ ہیں وہ مسجد آباد نہیں ہے۔ ہمارا کہنا یہی ہوتا ہے نا کہ اس مسجد میں بڑے لوگ آتے ہیں، ان کا آنا جانا ہے، تو یہ مسجد جو ہے نا وہ بڑی آباد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو مسجدیں جو ہے وہ آباد ہوں گی لیکن اس میں خرابی ہوگی۔ اب اس بات سے کیا مطلب کہ مسجدیں آباد ہوں گی لیکن اس میں خرابی ہوگی؟ یہ قرب قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی۔ تو اس سے مراد یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسجدیں تو بہت زیادہ ہوں گی، ان کی زینت و آرائش بھی بہت خوبصورت ہوگی، لوگ آتے جاتے بھی ہوں گے، لیکن وہاں پر دین کی بات نہیں ہوگی۔ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، اور جب نماز کے اوقات نہ ہوں تو ان اوقات میں تعلیم دی جائے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہیں وہ یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں حابطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی اعمال تھے ضائع ہو گئے، اس کا مطلب انہوں نے کوئی نہ کوئی تو عمل کیا ہوگا۔ تو کون سے عمل ہوں گے؟ کوئی بھی ایسا نیکی کا عمل جو وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی عمل تب تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے۔ اگر ایک کافر جو ہے صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لاتا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا اور نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان جو اسلام میں داخل ہے اور اس کی کوئی عادت ہے، یعنی اچھی بات کہنا کوئی عادت ہے یا کسی سے مسکرا کر بات کرنا عادت ہے، تو اللہ اس کی عادت کو بھی اس کے لیے نیکی کا اجر دے دیتے ہیں۔ یعنی کسی انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی سے بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عادتوں کو نیکی میں شمار کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو کافر ہے، جو نیکی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر نہیں دیتے بلکہ اس کی عادت بنا کر اس کی عادت میں شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وفی النار، اور بیچ نار میں ہم وہ خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے لوگ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے؟ جہنم میں۔ استغفر اللہ۔ یہ ہم سورۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ سٹارٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب اور غصہ ظاہر کیا ہے، اعلان برات میں یہ سب چیزیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دی۔ انما صرف یعمرو آباد کر سکتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو،
من آمنا جو کوئی ایمان لایا باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وہ اقام الصلاۃ اور قائم کرتا ہے نماز کو، وآتا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، ولم یخشا اور نہ ڈرے، الا اللہ سوائے اللہ کے، فعسا پس نزدیک ہے، اولئک یہی وہ لوگ، ان یکونوا یہ کہ ہوں، من المہتدین راہ پانے والے۔ پہلے اللہ نے بتایا کہ کون سے لوگ ہیں جو مسجد کو آباد نہیں کر سکتے۔ اب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کون پھر مسجدوں کو آباد کرے، تو اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا وہ اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ صرف دین اسلام میں داخل ہوا لیکن اس پر اسلام کا کوئی بھی رنگ نہیں چڑھا اور وہ جو ہے مسجد کا انتظامیہ بن کر بیٹھ گیا، اس کے خود کے ایسے کوئی اعمال نہیں اور وہ مسجد کو آباد کر رہا ہے، یعنی مسجد کے سارے تمام معاملات اس کے سپرد ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ نے فرمایا ایک تو توحید عقیدہ اس کا درست ہو، دوسرا پھر جانی عبادت اس سے مانگی کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا ہو، پھر مالی عبادت مانگی کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو، پھر فرمایا ولم یخشا اور نہ ڈرے الا اللہ صرف اللہ سے۔ یخشا کا لفظ خشیت سے نکلا ہے، خشیت سے مراد ایسا خوف ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بڑا جان کر ڈرنا، سامنے والے کو بڑا جاننا اور خود کو چھوٹا ماننا، ایسا خوف جو صرف خوف کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسا ڈر جس میں خشیت شامل ہو کہ اللہ اکبر ہے اور ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس کی مثال کیسے ملتی ہے کہ اللہ کوئی بھی حکم دے تو انسان جو ہے فوراً اللہ کے آگے جھک جائے کہ میں تو ایک حقیر سا انسان ہوں، اللہ کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہونے کی میری کیا اوقات۔ اللہ کوئی حکم دے فوراً اس کو مان جائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اپنی مرضی کو آگے رکھتا ہے، اپنی خواہش کو آگے رکھتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ میرے لیے غلط ہے، اس میں شریعت نے اجازت نہیں دی، میرے رب کی ناراضگی ہے، پھر بھی وہ کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے تکبر کیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو تکبر ہے وہ اللہ کی چادر ہے، اور جو کوئی اس سے کھینچا تانی کرتا ہے تو پھر اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ انسان کیسا ہو؟ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا نزدیک ہے کہ یہی لوگ راہ پائیں، جو لوگ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں ان کو چاہیے پھر ان اعمال پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اجعلتم کیا بنایا تم نے، سقایات پانی پلانا حاجیوں کو، و عمارتا اور عمارتیں کھڑی کرنا، مسجد الحرام مسجد حرام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ تم مسجد حرام کی تعمیر کروا دو گے، مسجد حرام کے مجاور بن بیٹھو گے اور حاجیوں کو پانی پلاؤ گے؟ کمن گویا کہ اس شخص کی طرح آمانہ جو ایمان لایا باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وجاہدہ اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی سی بات کر کے، یہ نیکی جو تم کرتے ہو بظاہر تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلائے، گرمی کی شدت ہوتی ہے تو ان کی مدد کرے، مسجد کو تعمیر کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ دو نیکیاں کر کے تم ان لوگوں کے برابر آگے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ تم ان لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ابو جہل جو تھا نا، وہ حاجیوں کو پانی پلاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میرا یہ نیکی جو ہے میرے لیے کافی ہے، میں ایمان لاؤں یا نہ لاؤں میرے لیے یہ عمل کافی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستعون نہیں برابر عند اللہ اللہ کے نزدیک، یہ لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کافر جو ہے وہ اگر کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو نیکی میں شمار نہیں کرتے، اس کے کسی بھی نیک عمل کو شمار نہیں کرتے، اس کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر بعد میں وہ جتنی مرضی کوئی بھی نیکی کرتا جائے
تو اس کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ انسان ایمان لے آتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو نیکی دینا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو حاجیوں کو پانی پلائیں اور پھر مسجدوں کو تعمیر کروائیں، مسجدوں کے لیے فنڈز دیں، یہ ان لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جو اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کے آئے، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ پر اپنی جانوں کو قربان کیا، یہ اللہ کے ہاں کبھی بھی نزدیک نہیں ہیں۔ واللہ، اور اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کن لوگوں کو کہا؟ ان لوگوں کو کہا جو اللہ کا حق نہیں ادا کرتے۔ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس کے حق سے ہٹا دینا، اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ تو یہاں سے کیا مراد ہوا؟ کہ اللہ کی جگہ کسی اور کو لے کے آنا، کسی اور کو اپنا پروردگار ماننا، اپنا رب ماننا، اپنا الہ ماننا، تو یہ ظلم ہے جو انسان خود پر کرتا ہے، کسی اور پر نہیں۔ الذین، جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وحاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالہم، ساتھ اپنے مال کے، وانفسہم، اور اپنی جان کے، اعظم، بڑے ہیں، درجاتن، درجے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم الفائزون، جو مراد پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان لائے، پھر ہجرت کی، جب ان کو لگا کہ یہاں پر ہم اپنی عبادات کو ادا نہیں کر سکتے، ہم پر زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا اور ہجرت کر لی، کسی اور جگہ آ گئے جہاں پر ان کے لیے عبادت کرنا آسان تھا۔ تو یہ کام بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اپنی زمین کو چھوڑنا، کسی اور جگہ پہ آ جانا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ اگر یہ لوگ جہاد کرتے ہیں، دیکھیں نا، لڑتے تو دونوں ہیں، قاتل بھی لڑتا ہے، کافر بھی لڑتا ہے، اور مسلمان بھی لڑتا ہے۔ مسلمان کو بھی چوٹ آتی ہے، مسلمان بھی قتل ہوتا ہے، اور کافر کو بھی چوٹ لگتی ہے اور وہ بھی قتل ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں کا نتیجہ کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر مسلمان جنگ میں، جہاد میں قتل ہو جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اور اس اللہ کے ہاں اس کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی کافر جنگ میں مر جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں، وہ پھر آگے اپنی جو اس نے دنیا میں کمایا اس کے لیے اس کو جو انجام تھا وہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمان جو ہے وہ غازی بن کر لوٹتا ہے تو اس کو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ہی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ تب بھی اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے۔ تو اس کے برعکس جو کافر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ باموالہم، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنے والے، یعنی اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، وانفسہم، اور اپنے نفسوں کو، جب وہ کہیں پہ موقع ملا مال خرچ کرنے کا تو پیچھے نہیں ہٹتے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ ہماری جانوں کی ضرورت ہے تو کبھی بھی اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ پھر اللہ فرماتے اعظم درجۃ عند اللہ، ان لوگوں کا اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑے اور بلند درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی نیکی کو حقیر نہیں جانتا اور نہ ہی اس کو ضائع کرتا ہے۔ اللہ تو اتنا قدردان ہے کہ انسان چھوٹی سی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہیں جگہ پہ فرمایا کہ میں اس کو 70 گنا زیادہ اجر دیتا ہوں، پھر فرمایا کہ 700 گنا، پھر فرمایا کہ میں بے حساب اس کو اجر دیتا ہوں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں جو صرف کس کے لیے ہیں؟ مومنوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو مراد پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہی ہوں گی۔ یبشرہم، خوشخبری دے دیجیے ان کو، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، برحمتن، ساتھ رحمت کی، منہ، اس سے، ورضوان، منہ، اپنی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشارت دیتا ہے ان کو ان کا رب ساتھ اپنی رحمت کے، ورضوان، اور رضامندی کے، وجنات، اور جنت کی، لہم، واسطے ان کے، فیہا، بھی جس میں، نعیم، نعمتیں ہیں، مقیم، پائیدار ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو
ان کا رب خوشخبری دیتا ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ کی رحمتیں تم پر ہمیشہ کے لیے نازل ہوتی رہیں گی۔ پھر ورضوان اور رضامندی کی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اب تم سے راضی ہے اور کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار نعمتیں عطا کریں گے نا، تو جنتی ہوں گے وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں تو تھوڑا سا عمل کیا تھا، لیکن ہم نے اس کا اجر بہت زیادہ پایا، کہ دنیا میں ہم نے تھوڑا سا کام کر لیا لیکن نتیجہ ہمیں اس کا بہت ہی اچھا ملا۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ جنتیوں کیا تم ان سب چیزوں سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ بے شک ہم راضی ہیں، ہم نے تو دنیا میں بہت ہی کم اعمال کیے تھے، لیکن آپ کی رحمتوں کی وجہ سے ہمیں ان سب چیزوں کا نزول ہوا، یعنی ان سب چیزوں کی ہمیں چیزیں ملی، یہ جنت ہمیں اتنی خوبصورت ملی اور یہاں پہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لیے ایک اور انعام ہے۔ تو وہ کیا انعام ہے؟ کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب میزبان خود کہہ رہا ہے مہمان کو کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے ناراض نہیں ہونے والا، تو اس وقت کی خوشی کیسی ہوگی؟ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اگر وہ ہم سے اچھے طریقے سے ملتا ہے، اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ بیہیو کرتا ہے، تو ہم دوبارہ اس کے گھر جانے کی یعنی شوق رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس کے گھر جائیں۔ لیکن اگر ہم کسی ایسے کے گھر چلے جائیں کہ وہاں پر جا کے ہمیں لگے کہ ہمیں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ اس کی طرف پلٹتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں خود مہمان نوازی کر رہا ہے، اور میزبان بھی کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے مومنو میں تم سے آج راضی ہو گیا، وہ جناتن اور تمہارے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، نعمتیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گی، اس سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا بیچ اس میں، ابداً ہمیشہ کے لیے۔ ان اللہ بے شک اللہ، اندہ اس کے نزدیک، اجر ہے، عظیم بہت بڑا۔ اب اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مومنو تم ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہو گے، اور تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ دنیا تو فانی ہے؟ ہم اس کے لیے ہی اپنی اولاد کو، اپنی دولت کو اتنی غلط جگہ پر صرف کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بعد میں ہمارے لیے کیا نجات کا ذریعہ بنے گا بھی کہ نہیں بنے گا۔ ہم اپنا سارا وقت بے فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی قرآن کے لیے ہم نے ٹائم ہی نہیں نکالا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم کیسے اتنی مصروف زندگی سے قرآن کے لیے ٹائم نکالیں؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا ترجمہ سیکھ سکیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف آ سکیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو اب دن میں سارا وقت گزارتی ہیں وہ وقت یہیں پہ رہ جانا ہے، لیکن جو وقت آپ قرآن کے ساتھ گزارتی ہیں، جو اللہ کے ساتھ گزارتی ہیں، جو اللہ کی یاد میں گزارتی ہیں، وہی وقت باقی رہنے والا ہے اور وہی وقت آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ تو اپنے دن میں سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزارا کرے، اس قرآن کو پڑھا کریں اور سمجھا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ہی خوشخبریاں رکھی ہیں، یہ ہمارے دلوں کو تسلیاں دینے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ بار بار بتایا کہ مومنو اگر تم پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ کے اجر سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بے پناہ تم سے محبت کرتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے تو بہت بڑے درجے رکھے ہیں۔ اگر تم پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ تمہیں خود کے قریب کر سکے۔ ہم نے کبھی غور کیا ہوگا کہ انسان جب خوشی میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتا، اس کے برعکس جب وہ غمگین ہوتا ہے، جب اس کا دل اداس ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اگر کوئی غم یا کوئی آزمائش ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو میں تو کہتی ہوں اس سے خوبصورت پھر کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جو چیز ہمیں اللہ کے قریب کرے اس سے خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو چیز ہمیں اللہ سے دور کرے، چاہے وہ ہمارے لیے دنیاوی کتنے فائدہ مند ہو، ہمارا پھر اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جس نعمتوں والی جنت کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقدار بنائے، آمین۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔